کام کرنا ہے. سیاسی اختلافات بالکل ہیں، لیکن تعلیم کے معاملے میں ہماری ایک مشترکہ کاوش اور کوشش ہے. تو آج جن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ان میں جو سب سے پرومیننٹ چیزیں تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جو پبلک کے انٹرسٹ کی زیادہ چیزیں ہیں اس کو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال جو اس ایکیڈیمک ایئر میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ مکمل کیا جائے گا اور امتحان جو ہے وہ مکمل سلیبس پہ ہوگا. اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے سال کیونکہ حالات بہت خراب تھے اور کرونا کی وجہ سے اسکول جو تھے وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے چلے تھے، تو اس لیے ہم نے ریڈیوسڈ سلیبس کیا تھا اور ساتھ ساتھ امتحان کے لیے بھی صرف جو اختیاری یا الیکٹو سبجیکٹس تھے ان میں ایگزام لیا تھا. اور یہ پاکستان کے سارے بورڈز نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا. لیکن آج کی بین الصوبائی جو وزرائے تعلیم کی کانفرنس تھی اور جس میں فیڈرل بورڈ کے چیئرمین اور آئی بی سی سی کے سیکرٹری بھی موجود تھے اور سارے وزرائے تعلیم موجود تھے، یہ فیصلہ ہوا کہ امتحان مئی جون میں ہوں گے، مکمل سلیبس پہ ہوں گے اور اس سے پہلے جو او اے لیول کے ایگزام ہیں وہ بھی اپنے شیڈیول اور ٹائم کے مطابق ہوں گے. تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ بیماری کا معاملہ کم ہوا ہے تو اب ہم تعلیمی جو سال ہے اس کے اوپر اسی طرح جا رہے ہیں جیسے کہ پہلے تھا. ایک تو یہ چیز جو تھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا. دوسرا، ایسے پروگرام جو کہ کووڈ کی وجہ سے تعلیم جس طریقے سے متاثر ہوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف پروگرام جو تھے وہ ڈسکس ہوئے. اس میں ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ ورلڈ بینک کی سپورٹ سے ہے جو کہ تقریباً $250 ملین کا ہے اور جو فیڈرل اور پروونشل مل کے پروگرام جو ہے وہ بنا ہے. اور اس میں ایسے اضلاع جہاں پہ بچے اسکول سے باہر بچے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ایسے اضلاع جہاں بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور جہاں کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں، ان سارے اضلاع میں ایک اسپیشل فوکس پروگرام جو ہے ورلڈ بینک کی مدد سے انٹر پروونشل پروگرام جو ہے وہ ہوگا. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک مشترکہ سارے ملک میں پروگرام جو ہے وہ اس کا ابتدا کی ہے. اس سے جو خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے لیے جہاں جہاں چار دیواریوں کی ضرورت ہے، جہاں غسل خانوں کی ضرورت ہے، وہ سارے بنیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول جا سکیں. اور یہ $250 ملین کا پروگرام فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہے اور وہ سارے صوبوں کو. اور آج اس سلسلے میں جو کیونکہ ہم کراچی آئے ہوئے تھے تو جو پیمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آج 81 کروڑ روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ آتھرائز کی گئی سندھ حکومت کے لیے، اور وہ اپنے پروگرام جو ہے اس کے مطابق گرانٹ ہاں یہ گرانٹ ہے، یعنی کہ یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ گرانٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے اور وہ سندھ حکومت کو دی گئی. اس کے بعد اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں. مثلا ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو تعلیم کا ڈیٹا ہے اس کو گیدر کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی جائے جو کہ اوتھینٹک ڈیٹا جو ہے ایجوکیشن کا ہو. ابھی ایک کمزوری تعلیم کے میدان میں یہ ہے کہ اوتھینٹک ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اوتھینٹک ڈیٹا آرگنائزیشن بنانے کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ ہم انٹر پروونشل کس طریقے سے
اپنی ڈیٹا گیدرنگ جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مختلف سکولز ہیں ان کو کووڈ کٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس میں سینیٹائزر ہیں، جس میں صابن ہے، جس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک مختلف سکولوں کو سارے ملک میں دی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو صوبائی اور وفاقی کوآرڈینیشن ہے اس کو بہتر کیا جائے گا، اور اس کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح بین الصوبائی وزراء کی ایک باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، اب سیکرٹریز کی سطح پہ بھی ایک کوآرڈینیشن میکانزم بنے گا، تاکہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹیکنیکل لیول پہ پہلے جو سیکرٹریز ہیں وہ آپس میں ڈسکس کریں، اور ڈسکس کرنے کے بعد وہ پھر بین الصوبائی ایجوکیشن منسٹر کانفرنس جو ہیں اور ایک ورچوئل سیکریٹریٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں قائم ہوگا۔ اس کے بعد امتحانات کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہوئی، اور فیڈرل بورڈ نے جو نئے طریقے دریافت کیے ہیں، اور دریافت تو نہیں، جو انٹروڈیوس کیے ہیں امتحانات کے سلسلے میں، اس میں ڈسکشن ہوئی، جس میں ای مارکنگ ہے، جس میں ای کویسچن پیپر سیٹنگ ہے، اور جو ان کا جو 6 ماہ کا سائیکل ہے امتحان کا، اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی۔ اس کے بعد کیلنڈر جو تھا ایگزامینیشنز کا اور ڈیٹس کا، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سارے ملک میں ایک مشترکہ جو ایکیڈیمک کیلنڈر بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں اسکول کھلیں، اسکول بند ہوں، اسکولوں کے امتحان ہوں، یونیورسٹیز میں داخلے ہوں، وہ سارے ایک طے شدہ کیلنڈر کے مطابق ہوں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ کب امتحان ہونے ہیں، کب رزلٹ آنا ہے، کب ایڈمیشن ہونی ہے۔ یہ ایک مشترکہ ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک متفقہ اور ایک ایکیڈیمک کیلنڈر ایسا ہو جو تقریباً ایک ہی جیسا ہو، تھوڑا فرق ہوگا لیکن زیادہ فرق اس میں نہ ہو۔ جی، ایک چیز میں بہت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اس سے پہلے بین الاقوامی اداروں نے جو ہمارے بچوں کی تعلیم کا تجزیہ کیا تھا، اس میں ان کو نظر آیا تھا کہ سبق سیکھنا کا جو ایک لرننگ ہے نا لیول، وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، یعنی کہ 5ویں کا بچہ جو ہے اس کا لرننگ لیول کلاس 2 کا ہے، اور اسی طرح مختلف کلاسوں میں بچے پروموٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا لرننگ لیول جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں زیادہ جو تشویش والی بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ اسکول بند رہے تو اس میں مزید جو تھا وہ بچوں کی لرننگ کا نقصان ہوا۔ تو اس سلسلے میں ایک پوری بریفنگ دی گئی اور یہ طے ہوا کہ لرننگ ریمیڈیل جو اس کو یعنی کہ جو پرانے کورس ہے اس کو ریوائز کیا جائے گا تاکہ بچوں کے لرننگ لیول جو ہے اس کو بہتر کر دیے گا۔ غرض بات یہ ہے، میں اس قسم کی تفصیلات تو آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن مزید مختصر بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم آپس میں مل کر بیٹھے، انہوں نے جتنے بھی ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ گفتگو کی، سیاست سے بالا تر ہو کی، ملک کی بہتری کے لیے کی، بچوں کی بہتری کے لیے کی، اور اس میں بہت سارے معاملات جن کا تعلیم سے تعلق ہے اس کے بارے میں فیصلے کیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور سندھ حکومت نے اس چیز کی میزبانی کی جس کے لیے ہم سب جو ہے اس کے مشکور ہیں۔ اور جی دیکھیں جی، جو کووڈ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوئیں
اس میں ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ کیونکہ بچے اسکول نہیں گئے تھے اور ان کا ایکیڈیمک ایئر جو تھا وہ ڈسٹرب ہوا تھا، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بچوں کو فیل نہیں کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کم از کم 33% نمبر جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے تاکہ کوئی بچہ فیل نہ ہو۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ پھر ان کو آگے تعلیم رکھنے کے لیے کالج کی جو سیٹیں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، تو اس لیے اگر کسی کے نمبر جو ہے وہ جو کہ پچھلے سال میں فیل جس نے ہو جانا تھا لیکن وہ مارجنلی پاس ہو گیا ہے، تو اور اگر کالج میں جگہ نہیں مل رہی تو وہ اس لیے ہے کہ کالج میں جگہ کمپیٹیٹو ہے، اس کے لیے جو بہتر گریڈز والے ہیں ان کی ایڈمیشن ہو رہی ہے، جن کے گریڈز بہتر نہیں ہیں ان کے نہیں ہو رہی، تو ان کو امتحان جو ہے وہ دوبارہ لینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مشترکہ طور پہ ساری صوبائی حکومتوں کے لیے اور فیڈرل حکومت کے لیے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی تعداد بھی اس کے مطابق بڑھنی چاہیے، اور کہیں کہیں وہ اس کا آپس میں تناسب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ جی دیکھیں جی، جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کا وہ فیڈرل منسٹری ایجوکیشن کے متحد اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہیلتھ منسٹری کے ذریعے ہے، اور اس کا میں کچھ بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ ہم مینیج نہیں کر رہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ غالباً تقریباً 20,000 کے قریب، شاید 20,000 کے لگ بھگ، اور میرا فگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کہ 20,000 کے لگ بھگ میڈیکل کالجز میں جگہ موجود ہیں، اور تقریباً 34,000 بچے جو ہیں پاس ہوئے ہیں جنہوں نے ایم ڈی کیٹ پاس کیا ہے، تو اگر 34,000 ہوئے ہیں تو ان میں سے بھی بہت سارے رہ جائیں گے، کجا وہ جو کہ جنہوں نے ایم ڈی کیٹ پاس بھی نہیں کیا، تو یہ لیکن باقی تفصیلات کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، وہ ہیلتھ منسٹری کو اس کا علم ہوگا۔ جی ایک منٹ۔ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ریاست نے پچھلے 72 سالوں میں تعلیم کو وہ ترجیح نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں جو ایک بہت اور یہ جو تفاوت ہے جو کہ پرائیویٹ اسکولوں میں اور خاص طور پہ ایلیٹ اسکولوں میں اور سرکاری اسکولوں میں فرق ہے اور مدارس میں فرق ہے، تو اسی سلسلے میں کیونکہ یہ ایک بکھرے ہوئے ہیں ہم اس طریقے سے، اس لیے تو ہم نے جو یکساں تعلیمی نصاب کا نفاذ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سارے کے سارے بچے جو ہیں، اگر تعلیم ایک لحاظ سے مطلب برابر نہیں ہو سکتی تو کم از کم جو نصاب ہے اس میں تو ہم کو برابری لے کے آئے، اور اسی لیے نصاب جو تھا وہ جو کور سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم نے پرسکرائب کیے ہیں، اور امید ہے کہ ان کور سٹینڈرڈز کی وجہ سے کم از کم یہ فرق جو ہے لرننگ کا اسکولوں میں وہ کچھ حد تک کم ہوگا۔ باقی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی نصاب کے علاوہ ٹیچر بھی ہیں، اس کے علاوہ فیسلٹیز بھی ہیں، لیبارٹریز بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ایک فرق ہے، تو دو کرنے کے لیے ایک تو ہم نصاب یکساں تعلیمی نصاب کو اور بہتر کر کے آگے لے کے چلیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بصیرت ایک قوم تعلیم میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ٹیچر ٹریننگ بہتر کرنی پڑے گی، ہمیں سرکاری اسکولوں کے حالات جو ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا، اس کے لیبارٹریز کو بہتر کرنا پڑے گا، سو یہ سارے کام تبھی ممکن ہیں کہ اگر ہم مزید انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن میں کریں۔